اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جمیعہ بابا آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، ایک وار بلا مولا دلدار دے بوئے تے، ایک وار بلا مولا دلدار دے بوئے تھے۔ قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز بزرگ و ساتھی و دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی چند منٹ صحیحان حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ حضور کی ایسی عظیم بارگاہ ہے، جس نے بھی دامن پھیلایا حضور کی بارگاہ کے اندر وہ جھولی بھر کے چلا گیا، یعنی حضور کے عظیم دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، چاہے وہ اپنا آیا چاہے وہ غیر آیا، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا یا کلمہ نہیں پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، صحابی تھا یا کافر تھا، حضور کی ایسی عظیم بارگاہ ہے جس نے بھی جھولی پھیلائی، جس نے بھی دامن پھیلایا، ہر جھولی کے اندر خیرات محمد مصطفیٰ نے ڈال دی ہے۔ اور یہ طریقہ مصطفیٰ تھا۔ آج کے پرفتن حالات کے اندر مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانے والا کبھی کبھی دھتکار دیتا ہے، جھنک دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی یہ عادت مبارکہ نہ تھی۔ حالانکہ حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور لوگوں سے قرضہ اٹھا اٹھا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی اسلام کے اوپر کڑا وقت تھا، غربت کا دور تھا، اتنی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، دولت مال نہیں تھی، لیکن جو بھی مانگتا اگرچہ حضور کے گھر کے اندر موجود نہ ہوتا، حضور کسی سے قرضہ مانگ کر آئے ہوئے غریب ہے، امیر ہے، فریاد کرنے والا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی کاسا پھیلاتا حضور اس کی جھولی کو مالا مال فرما دیتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ صحیح مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے مکے کی چوک کے اندر، صحابہ بھی ساتھ ہیں، چلتے چلتے وہاں پہنچے، ایک یہودی آیا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، جس کا نام تھا ابن دسنا۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بلال کے ذمہ لگایا جو بھی آئے اگر گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہ ہو تو قرضہ اٹھا کر دے دینا، بعد میں قرضہ جانے مصطفیٰ جانے خدا جانے۔ یہ حضور کا اعلان تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کچھ پیسے ابن دسنا جو یہودیوں کا عالم تھا اس سے لے لیے اور حضور کے خزانے کے اندر بیٹھے رہا کرتے تھے، خرچ کر دیے، لوگوں کو دے دیے، ٹائم دیا مثال کے طور کے اوپر 1 مہینے کا، تو حضور کا اچانک گزر ہوا وہ ابن دسنا جس سے حضرت بلال نے پیسے لیے تھے، وہ چوک کے اندر کھڑا تھا، حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں، وہ ابن دسنا یہودی تھا، اس نے کہا بلال رک جا، حضور کے ساتھ بلال بھی ہیں،
جس وقت وہاں پہنچے بلال ٹھہر جا، حضرت بلال حبشی ٹھہر گئے، فرمائے پیسے جو لیے تھے تو نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ حضرت بلال نے کہا وہ تو مہینے کا ٹائم تھا، ابھی بھی 5-4 دن رہتے ہیں، دے دیں گے۔ فرمایا نہیں میں تو پیسے لوں گا، ابھی لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوک کے اندر ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، حدیث کے شارحین نے، وہ ابن دسنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر اس سے بڑھ کر حضور کے والدین کو گالی گلوچ دینے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے نیام سے تلوار نکالی، صحابہ کرام آگ بگولا ہو گئے، غصے کے اندر آ گئے۔ فرمایا تجھے حیا نہیں آتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قرآن کہتا ہے ذرہ برابر بھی اگر بے ادبی کی تو اعمال ضبط کر دیے جائیں گے۔ تو ہوش کھو بیٹھا، کس عظیم ہستی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے؟ اور عموماً بات ہے بندے کے اپنے اوپر بات آئے تو بندہ برداشت کر جاتا ہے، اگر والدین کو کوئی برا بھلا کہے تو یہ برداشت سے کام باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام آگ بگولا ہوئے، حضور کی رحمت للعالمین کے اوپر صدقے جاؤں۔ حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا، قرضہ ہم نے دینا ہے، ہم مقروض ہیں، مانگنے والا چاہے یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا نا، آج کے بعد لوٹ جاؤ وہاں سے۔ بلال پیسے دینے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ عمر تو خود اس کو پیسے دینے کے لیے آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا خبردار، تنبیہ کی، فرمایا اس کو نہیں دینا۔ یا رسول اللہ پیسے تو دینے ہم دے دیں گے، لیکن یہ اتنی الجھ کے بات کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو پتہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عظیم شان ہے کہ ان کے متعلق بک بک کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تو نہیں دیکھ رہا، وہ مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، میں اس کی چاشنی دیکھ رہا ہوں، اس کی روحانیت، اللہ اس کو ایمان کے ساتھ نوازنے والا ہے۔ یہ آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، اب یہ خالی دامن نہیں جائے گا بلکہ جھولی بھر کر محمد کی بارگاہ سے جائے گا۔ واپس لوٹ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پیسے تھے بندوبست کیا، فرمایا عمر لے جا، 4 کلو کھجوریں حضور نے دی ہیں، فرمایا یہ ایکسٹرا دے کے آ، قرضہ تو جتنا دینا ہے وہ پیسے ہم نے دے دیے، لیکن یہ 4 کلو کھجوریں اس کو تحفے کے طور کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق پھر غصے کے اندر ہے، یا رسول اللہ ایک تو اتنے بڑی بدتمیزی کی ہے اس نے، اور اوپر سے قرضہ بھی لوٹا رہے ہو، پہلے دنوں سے بھی پہلے، لیکن اوپر سے یہ کھجوریں بھی اس کو عطا کر رہے ہو۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے تجھے کہا ہے نا جو اللہ کا نبی جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا، تو لے جا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بلال نے جانا تھا پر وہ نہ گئے، میں لے کر کھجوریں پہنچ گیا، پیسے دیے اس یہودی کو ابن دسنا کو، وہ کھجوریں بھی دی۔ جس وقت میں نے کھجوریں پیش کی تو وہ جو یہودی تھا اس کے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی آئی، اس نے کہا کھجوریں کس لیے لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا جس مصطفیٰ کا معاذ اللہ نعوذ باللہ تو نے والدین کو گالیاں دی ہے نا، اس محمد مصطفیٰ کی شفیق کریمی ہے، رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کہا پیسے تو دینے ہیں پر یہ کھجوریں بھی لے جا، میری طرف سے اس کو تحفہ دے کر آ، سن فکرہ لے کلیجہ ٹھنڈا کر۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم حضرت بلال کو میں نے پیسے بھی اسی وجہ سے دیے تھے، میں نے شروع سے لے کر آخر تک پوری تورات کو میں نے پڑھا، ایک ایک فکرہ ایک ایک جملہ میں نے پڑھا تورات کے اندر، ہر جو محمد مصطفیٰ کے اندر صورت پائی جاتی ہے، جو بھی صداقت اور امانت اور ریاضت پائی جاتی ہے، میں نے ہر چیز کو پا لیا، پر ایک چیز میں نہ پا سکا جس کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا، قرضہ دینا پڑا، اور مکے کے چوک کے اندر کھڑا ہو کر معاذ اللہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو برا بھلا کہنا پڑا۔ یہی وجہ تھی تورات کے اندر میں نے پڑھا ایسا نبی آئے گا کافر اٹھ کر، غیر مسلم اٹھ کر، محمد مصطفیٰ کی ذات تو دور کی بات ہے، حضور کی آل بیت طہار کو اور حضور کے والدین کو برا بھلا کہتے جائیں گے، حضور کی کملی کی چادر دے کر ان کو کلمہ پڑھاتے جائیں گے۔ میں نے پڑھا تھا حضور کملی والی چادر پھیلا کر وہ برا بھلا کہیں گے، حضور چادر کے نیچے دے کر غیر مسلم کو بھی کلمہ پڑھاتے جائیں گے۔ جو دہلیز مصطفیٰ کے اوپر آ جائے گا، جو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے گا، فرمایا وہ کلمہ پڑھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بات پیچھے رہ کوئی نہیں گئی، بس مجھے لے چل محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر، میں بھی اپنے دل کو معمور کر کے نور کر کے محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور میں وہ آگے ابن دسنا حضور کی بارگاہ کے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو دہلیز مصطفیٰ کے اوپر آیا، جو حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، آج بھی اس وقت بھی آج بھی کچھ لوگ گنبد خضرا کے سائے تلے رہ کر خالی ہیں۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے، ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے، عتبہ ورگے، شیبہ ورگے، کتنے لوگ تھے جو گنبد خضرا محمد مصطفیٰ کے پاس رہ کر خالی رہ گئے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہیں رہ کر کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی کچھ تھے جنہوں نے پایا ابو بکر صدیق بن گیا، جنہوں نے پایا عمر فاروق بن گئے، جنہوں نے پایا عثمان بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں مدینے کے اندر تو نہیں، دور بیٹھ کر مدینے والے مصطفیٰ کی زیارت بھی کرتے ہیں، اپنے دکھڑے بھی سناتے ہیں۔ آج کچھ لوگ آج بھی ہیں وہ وہیں رہ کر گنبد خضرا کے سائے تلے آج بھی مصطفیٰ کی رحمت للعالمین سے محروم ہیں۔ یہ عجب بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، سلیقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر مانگنے والا مصطفیٰ سے مانگے، دامن پھیلا کے مانگے، ہو نہیں سکتا کہ اس کا دامن خالی جائے۔ مدینے والا محبوب مصطفیٰ اگرچہ پردہ فرما گئے یا دنیا کے اندر حیات تھے، جیسے فیض پہلے چل رہا تھا قیامت تک اسی طرح محمد مصطفیٰ کا فیض جاری ہو سکے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اب تو یہ جہازوں کا ماحول آ گیا ہے، اس وقت بیڑے جا کرتے تھے مدینے والے رسول کے روزے کے اوپر۔ فرمایا ایک غریب تھا، غریبی جو ہوتی ہے یہ بڑا ایک عجیب سوال ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن عاشق مصطفیٰ تھا، وہ مدینے جانا چاہتا تھا۔ دریا کے کنارے کے اوپر بیڑا تیار ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایسے عظیم بندے کی بات سنا رہا ہوں جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کا جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی فرمایا غریب ہے، کھڑا ہے، سارے لوگ بیڑے کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی ٹکٹ دکھا، جو طریقہ کار ہوتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے ٹکٹ، لیکن دل بڑا کرتا ہے مدینے کو جانے کے لیے۔ تو بیڑے کے اوپر بعض علماء نے لکھا ہے سوار بھی ہو گیا، انہوں نے گھسیٹ کر واپس کھینچ لیا۔ اور میں خبردار جتنی دیر تک ڈاکومنٹس وغیرہ پورے نہیں ہوں گے، ٹکٹ نہیں ہوگی، تو آپ نہیں جا سکتے۔ وہ غریب تھا، فرمایا روگاں وچوں روگ اولڑا، جس دا نام غریبی، وقت آیا تے محمد بخشا، چھڑ جاندے رشتے دار قریبی۔ یہ غربت بھی الگ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا اتر گیا، بیڑی سے نیچے آ گیا، بیڑا روانہ ہو گیا، اس نے مدینے کی طرف منہ کیا۔ اوئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا وہ غریب او لچارے مدینے والے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر رخ کر کے کہندے کہ اکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہوئے، اکھی سونے نو وائے نی مر کے بھی نہیں مرنا جے سونا تیری نظر ہو۔ میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو۔ سنیں مر کے بھی نہیں مرنا، یہ قافلہ جا رہا ہے، بیڑی کے اوپر جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے کے جا رہے، میں تڑپ رہا ہوں۔ اور سنیں اس کے فکرے، یہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے، کبھی کبھی الفاظ نکل جاتے ہیں
اس غریب نے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ پہنچ گئے میں نہ پہنچا میں یہاں گلیوں کے اندر اعلان کروں گا وہ محبوب مصطفیٰ مدینے والا محبوب امیروں کا نبی ہے غریبوں کا نبی نہیں ہے، امیروں کو بلاتا ہے غریبوں کو نہیں بلاتا۔ یہی فکرے یہی جملے کبھی کبھی بے ساختہ الفاظ نکل جاتے ہیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے سننے والا محمد مصطفیٰ گنبد خضرات کے اندر سن رہے ہیں۔ میرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہ کو تھکے بیٹھو، میرے خیال ہے ماحول ٹھیک ہے گرمی، میرا بلند آواز میں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا فرمایا غریب صدا کر دے سونیا اگر امیر پہنچ گئے میں نہ پہنچیا نا میں گلیاں دے اندر اعلان کراں گا او نبی امیرہ دا نبی ہے، او نبی امیرہ نو بلاندا ہے غریباں نو نہیں بلاندا، میں اعلان کراں گا سننا۔ فرمایا او سورج غروب ہویا نماز مغرب دا وقت ہویا، او غلام اللہ اکبر وضو کر کے فرمایا مصلا سیدھا کریا، جدوں ایویں تکبیر اولا واسطے ہاتھ اٹھائے نے فرمایا میں ہاتھ اٹھانا وا اچانک کندھے تے ہاتھ آیا روکیا، فرمایا تڑپنا لیا اگر بلائے نا نبی نو آواز دیتی نا پھر تیار ہو جا وضو اس کنارے تے کرے محمد غلام تینو نماز اس کنارے تے پڑھائے گا۔ فرمایا پریشان نہ ہو اگر بلائے نا، فرمایا میں مڑ کے دیکھے آیا وانا اور کوئی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما سن، فرمایا آنکھاں بند کرنا مدینے والے محبوب دے کچہری دے اندر میں تشریف فرما سا، او نبی نے فرمایا خضر جانا دریا دے کنارے تے میرا غلام پیا بلا دے، غلام پیا پکار دے جنوں دھکے مار مار کے لوگ پیچھے سٹ کے آئے نے، او دنیا لے دھکے مارا مصطفیٰ انہاں نو سینے دے نال لا چھوڑ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا دے دوسرے کنارے تے پہنچایا، او غلام غریب کہندے تو جانا مینوں ٹھہرن دے ذرا بیڑے والے نوں آن دے نا میں بھی دسنا انہاں نوں اگر امیر آ سکدے نے نا غریب بھی آ سکدے نے، تو چلا جا میں انہاں نوں نال لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر پیا ہونا وا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا دے کنارے تے پہنچایا، مدینے دیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں پیاں چلدیاں نے، او غریب اوتھے کھڑا ہویا عاشق رسول جدوں بیڑی والے پہنچے نے نا نظر اٹھائیے نا دیکھیا نا اوہی بندہ جنوں دریا دے دوسرے کنارے تے اسی سٹ کے دھکے مار کے آئے سا، ساریاں نے اپنے پگڑیاں اتار کے قدماں تے رکھیاں، فرمایا سونیا دسنا سی تے تینوں اوتھے اتار کے چھڈ کے آ گئے سا، ایتھے تینوں پہنچاون والا کون ہے؟ فرمایا تانوں نہیں پتا جدی دنیا دے اندر کوئی گل نہ سنے نا پکارو مدینے والے محبوب نو سینہ بلا بھی لیندے سینے دے نال، مصطفیٰ بلا بھی لیتے ہیں اور سینے سے میں تم تو مجھے دھکے دے کر اتار کر آئے تھے، میں تو وہاں پہنچ گیا ہوں نا، پتہ چلا جو دامن پھیلا کر تیرے مصطفیٰ سے مانگے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، وہ چاہے حضور جس طرح حضور کا فیض پہلے جاری تھا قیامت تک محمد مصطفیٰ کا فیض جاری اور جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم بیت حرم کے اندر تشریف فرما ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر بھی آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، بیگانے بھی چل کر آتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے کافر ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے، ماں ہے باپ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا ہے، جو یتیمی کا درد ہوتا ہے وہ بڑا بڑا درد ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، ماں غریب ہے، چاچا تھا قریب نہیں آنے دیتا تھا، ماں کا کرتا پھٹ گیا جو لباس سا پھٹ گیا، ماں نے بچے کو بھیجا فرمایا جاؤ بیٹا چاچے سے جا کر پیغام دو، اس کو کہو کہ میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، وہ لباس طلب کرنا چاہتی ہے، مہربانی کر کے لباس دیا جائے۔ وہ چاچا بھی کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان فرمایا تھا، کہا تھا، اس وقت کچھ مسلمان تھے، بچہ تھا چھوٹا، ابھی وہ جوانی کی عمر کے اندر قدم رکھ رہا تھا، نہ سمجھ تھا، اور میں چل کر گیا چاچے کے پاس، کہا چاچا میں آیا ہوں، میری ماں نے بھیجا ہے، لباس طلب کرنے کے لیے آیا
آیا ہوں، میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، جسم لشک رہا ہے، مہربانی کر کے کچھ لباس عطا کیا جائے۔ چاچا کافر تھا، کافر کو تو نہیں پتا ہوتا نا، پر میں اس نے دھدکار کر بچے کو واپس بھیج دیا۔ چھوٹا بچہ تھا، واپس چل رہا ہے، لوٹ رہا ہے، راستے کے اندر ایک محمد مصطفیٰ کا غلام ملا تو روتا ہوا بچے کو دیکھا تو تڑپ گیا۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ میں اس طرح کا معاملہ ہے، میری ماں ہم غریب ہیں، سر کے اوپر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، تو میں آیا ہوں چاچے سے لباس مانگنے کے لیے، مجھے چاچے سے لباس نہیں دیا، رو کر واپس لوٹ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے ایک اور دروازہ نہ بتاؤں جہاں جو بھی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، وہ مدینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، جھولی بھر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ دروازہ بتاؤں نا، حتیم حرم کے اندر چلا جا، وہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں، وہاں جا کر مانگ، جتنا مانگے گا اللہ کا نبی اتنا عطا فرما۔ پر میں وہاں جا، بچہ تھا، کلمہ تو نہیں پڑھتا تھا، بتوں کا پجاری تھا، اس نے کہا بھی میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں پہلے ماں سے پوچھوں گا، اگر ماں نے اجازت دی تو پھر جاؤں گا۔ بچہ روتا ہوا ماں کے پاس پہنچا، اور یہاں ایک نکتہ اور بھی نوٹ کر لے، کافر تھا بچہ پر اس کو ماں کی تعظیم کا پتہ تھا کہ ماں کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ملت کے نوجوانوں کو یہ میرا سبق ہے، میرا پیغام ہے، اگرچہ کہنے والے نے کہا جا چلا جا، اس حضور کی بارگاہ کے اندر مل جائے گا، لیکن کہا پہلے ماں سے پوچھوں گا پھر جاؤں گا۔ پتہ چلا وہ کافر ہو کر ماں کی تعظیم بتا رہا ہے، کافر ہو کر کہہ رہا ہے جہاں بھی جایا جائے تو ماں باپ کی اجازت کے ساتھ جایا جائے۔ کہ ملت کے نوجوانوں کو میرا پیغام ہے، آج جو کہتے ہیں کہ ماں کو پتہ نہیں ہے، باپ کو پتہ نہیں ہے، سب سے بڑی ناکامی کا راز ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کا مشورہ ماننا اور باپ کا مشورہ ماننا چھوڑ دیا، اس لیے ملت کے نوجوان ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور میں گیا ماں کے پاس دوڑتا ہوا، کہتے ماں چاچے نے دھدکار دیا ہے۔ چاچے نے کہا بھی خبردار جا، کوئی کچھ نہیں ہے تیرے لیے، یہاں سے چلا جا۔ تو مجھے کسی نے بتایا ہے حتیم کے اندر چلا جا، ایک نبی ہے محمد مصطفیٰ جس کا نام ہے، جو بھی جائے اپنا ہو بیگانہ ہو خالی نہیں آتا، وہ دامن بھر کے عطا فرما دیتا۔ اوہ ہے ذرا بلند آواز سے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا چھوٹا بچہ جب ماں دے کول گیا، ماں نو کہندے ماں اگر اجازت دے میں نا میں جاوانا اس عظیم محمد دی بارگاہ دے اندر، میں جا کے طلب کراں کپڑے لے آواں۔ ماں کہندی نہ بچہ نہ جاویں، میں سنیا ہے وہ ایسا محمد ہے، ایسا بندہ ہے، تعظیم دا پتہ نہیں، توقیر دا پتہ نہیں، اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ میں کہنیا بچہ نہ جاویں، جیڑا جاندا ہے نا او دین تے دھرم کھو لیندا ہے، دین کھس لیندا ہے۔ میں سنیا اگر پتھر بھی جاون تا او بھی کلمہ پڑھ لیندے نے۔ خبردار میں ننگی رہنا برداشت کر لواں گی، اس محمد دے کول نہ جاویں۔ بچہ کہندے ماں میں تیرے نال وعدہ کرنا وا، میں بتاں دے نال بے وفائی نہ کراں گا، میں اپنے خداواں دے نال بے وفائی نہیں کراں گا۔ میں جاواں گا، اگر محمد نے لباس دتا تو میں لے آواں گا، اگر نہ دتا تو میں واپس لوٹ آواں گا، کدے محمد دا کلمہ نہیں پڑھاں گا، میں اپنا دین دا سودا نہ کراں گا، دھرم نہیں بیچاں گا۔ ماں نے کہا میں تینوں ایک شرط اجازت دینی آ بیٹا، ادو تک میں تینوں معاف نہیں کراں گی اگر شرط محمد اسلام قبول نہ کری۔ میں سنیا جادوگر کلمہ پڑھا دیندا ہے، میں سنیا جیڑا جاوے خالی واپس نہیں آندا، کلمہ پڑھ کے آندے خبردار جاویں گا نا ایویں واپس آویں گا۔ ماں نال چھوٹے بچے نے وعدہ کریا، چل پیا محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچیا۔ مدینے والے محبوب اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرمانے، جدو خستہ حالت میرے نبی نے دیکھیا نا، میرا نبی اپنی جگہ تو کھڑا ہویا، اٹھیا دور تو بچے نو سینے دے نال لایا، فرمایا بیٹا دسنا حضور دی بارگاہ دے اندر آئے کہ سوال لے کے آئے کہ کرما سے آئے؟ سنیا ڈاڈا غریبا، میرا بابا کوئی نہیں، گھر دے اندر میری ماں ہے، ماں دے کپڑے
پھٹ گئے لباس پھٹ گیا چاچے دے کول گیا لباس نہیں ملیا میں دوبارہ مینوں کسے نے بھیجیا تہاڈی بارگاہ دے اندر آیا سونیا لباس طلب کرن واسطے آیا اگر شفقت ہوے نا کو کپڑے عطا فرما دے میں اپنی ماں دا جسم ڈھکنا چاہنا وا میں اپنی ماں دی عزت محفوظ کرنا چاہنا وا پر شرط میری میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھاں گا تہاڈا دین قبول نہیں کراں گا مصطفیٰ مسکرا پئے نے مدینے والا محبوب مسکرایا سمجھ لے خدا دی خدائی مسکرائیے حضور نے فرمایا بچہ پریشان نہ ہو کلمہ نہیں پڑھدا نہ پڑھ اگر میرا دین قبول نہیں کردا نہ کر میں محمد کملی والی چادر عطا فرمانا اے جا کے اپنی ماں دے جسم نو ڈھک لے جا کے اپنی ماں دی عزت عصمت آبرو نو ڈھک لے او میں فکرہ دینا چاہنا محمد مصطفیٰ دے غلامو او میرا نبی ہے جنہیں کافران دیا عورتاں دی عزت نو محفوظ رکھیا آج مومن ہو کے مسلمان دی عزت نو خراب کردہ دن نظر آوے گا آج ملت نوجوان ہے گبرو کڑیل جوان ہے آج دوسرے دی بہن دے بیٹی نو خراب کردہ نظر آوے گا وہ اگر کسے دی ماں بہن دے سر کو دوپٹہ اتر گیا اے مومنوں دا مذاق اڑاندہ تینوں نظر آوے گا وہ اپنی بہن مسلمان بیٹی دی عزت عصمت نو پمال کرنا لیا ذرا سیرت مصطفیٰ نو اٹھا کے دیکھنا اگرچہ بچے نے کیا سونے کلمہ نہیں پڑھا گا مصطفیٰ نے فرمایا بچہ کلمہ نہیں پڑھدا نہ پڑھ ماں تا ماں ہوں دیئے بیٹی تا بیٹی ہوں دیئے ایک کملی والی چادر لے جا ماں دا سر ڈھک ماں دا جسم ڈھک بچے نے دوے ہتھاں دے نال مصطفیٰ دی رحمت والی چادر اٹھائیے چلدا چلدا ماں دے قریب آیا اجے چادر ماں دے سر تے نہیں پائی جسم نہیں ڈھکیا ماں نے پہلا سوال کریا بچیا دسنا کلمہ تا نہیں پڑھیا نہیں ماں میں وعدہ کر کے گیا سا میں کلمہ نہیں پڑھ کے آیا میں صرف چادر لے کے آیا فرمایا بچے نے ماں دے سر تے چادر رکھیے اے او چادر سی جتے رب دا قرآن نازل ہوندا سی جتے وحی رب رحمان نازل ہوندی سی اے رحمت للعالمین نبی دی چادر سی جدو ماں نے سر دے اتے چادر رکھیے نا اندر دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں نے کہندیے بچہ کلمہ پڑھ لینا سی او تیرا چاچا ہو کہ تینوں تیری ماں دا لباس نہ عطا کر سگیا او محمد مصطفیٰ کیڑا عظیم نبی ہے جیدہ دھرم قبول نہیں کریا جیدہ دین قبول نہیں کریا اتباع دی ضرورت کوئی نہیں میں تینوں نال لے چلیاں محمد مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر تو میں مل کے محمد دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان دونوں چلتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر چلتے چلتے بچہ بھی ساتھ ہے چھوٹا ماں بھی ساتھ ہے کملی والی چادر پہن کے جب مصطفیٰ کے ہائے وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا گھڑی ہوگی جب پہلی نظر